تیسرا باب تصوف کے بیان میں اللہ تعالی نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عجز و انکساری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل انہیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پر تو ہماری طرف سے سلام ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من سمع صوتی اہل التصوف علی دعائهم فلا یؤمن کتب عند اللہ من الغافلین، یعنی جس شخص نے تصوف والوں کی آواز سنی اور اس پر ایمان لایا کہ وہ خدا کے نزدیک غافلوں میں لکھا گیا۔ لوگوں نے لفظ تصوف کی تحقیق میں بہت کلام کیا ہے۔ ایک گروہ تو صوفی کو صوفی اس بنا پر کہتا ہے کہ وہ لوگ صوف کے کپڑے پہنا کرتے تھے اور اس لیے صوفی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ صوفی صفا سے مشتق ہے۔ الغرض مختلف گروہوں نے تصوف کے معنی اور مطلب کے متعلق بہت سے نکتے بیان کیے ہیں، پس از روئے نعمت دیکھا جائے تو لفظ صفا ہی ٹھیک بیٹھتا ہے اور یہی سب معنوں میں عمدہ ہے، اور اس کی ضد کدورت ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ذهب الصفو الدنیا وبقی قدرها، دنیا کا صاف اور پاکیزہ عنصر تو جاتا رہا اور ناپاک و خبیث عنصر باقی رہ گیا، اور عمدہ چیزوں کا نام بھی صفو ہوتا ہے۔ پس جن لوگوں نے اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب بنایا اور اپنے باطن کو شرک و کفر کی آلودگیوں سے پاک کیا، ان کا نام صوفی رکھا گیا۔ عہد حاضر میں بہت سی مخلوقات کو اللہ تعالی نے تصوف اور اہل تصوف سے محجوب کیا ہے۔ اس کی کیفیت ان سے یہاں تک پوشیدہ ہے کہ ایک گروہ نے اس کو مشاہدہ باطنی کے بغیر محض جسمانی ریاضت تصور کر لیا ہے، اور ایک گروہ نے اسے محض بے حقیقت اور بے اصل چیز خیال فرما لیا ہے۔ انہوں نے ظاہر بین اور غیر مستند علماء کی تقلید میں اس سے بالکل انکار کر دیا ہے، اور صفائے باطن کی اہمیت کو بالکل فراموش کر کے بزرگان دین اور صحابہ کے مذہب کو الگ رکھ دیا۔ ان صفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، یعنی یاد رکھ کہ صفا در حقیقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صفت ہے۔ اگر تو از روئے حقیقت صوفی بننا چاہتا ہے تو اس مفہوم کو پیش نظر رکھ اور ان کا اتباع کر۔ صفا کی ایک اصل ہے اور ایک فرع دنیائے آزار سے دل فارغ و آزاد کرنا ہے، اور یہ دونوں صفات حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی ہیں، اس لیے کہ وہ طریق اہل تصوف کے امام و پیشوا ہیں۔ ان کا دل اس وقت غیر اللہ سے بالکل منقطع تھا جب حضرت کی وفات کے باعث تمام صحابہ کا دل بشلمت ہو رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو یہ حالت تھی کہ تلوار برہنہ کیے ہوئے فرماتے تھے کہ جس شخص نے بھی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اتنے میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے سامنے بآواز بلند فرمایا من کان یعبد محمدا قد مات ومن یعبد رب محمد فإنه حی لا يموت، یعنی جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو شخص ان کے پروردگار کی پرستش کرتا تھا تو وہ پروردگار اب بھی زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔
پھر یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول جو گزرے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو کیا تم راہ راست پر حق کے لیے اپنی جدوجہد سے کنارہ کش ہو جاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی کسی بھی فانی شے سے اپنے دل کو وابستہ کرتا ہے وہ اپنے دل کا سکون و اطمینان برباد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے قلب و دماغ کو دنیا و ما فیہا سے آزاد رکھتے ہوئے ہمیشہ باقی رہنے والی ذات یعنی اللہ تعالی سے مشغول و وابستہ رکھتا ہے، وہ بظاہر جب فنا بھی ہوتا ہے تو اس کی بقا اس باقی رہنے والی ذات کے ساتھ یقینی ہے، اور اس طرح وہ وفات پا کر بھی دائمی زندگی پاتا ہے۔ بس جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محض بشریت کی نظر سے دیکھا تو لازماً ان کی حقیقی تعظیم بھی اس کے دل سے رخصت ہو گئی، اور جس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت و ابدیت کی نظر سے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا یا اس میں رہنا اس کے نزدیک یکساں ہوا، کیونکہ اس نے بقا کی حالت میں بھی آپ کی بقا کو حق کے ساتھ دیکھا اور فنا کی حالت میں بھی آپ کی فنا کو حق کی طرف دیکھا، اور اس طرح ما سوا اللہ سے کی حالت میں بھی دلی تعلق نہ رکھا۔ اسی مفہوم میں کہا گیا ہے کہ من نظر الی الخلق ہلک ومن رجع الی الحق ملک، یعنی اپنی نگاہ و توجہ کو صرف مخلوقات پر مرتکز رکھنے والا شخص ہلاک و برباد ہو، لیکن ذات حق کی طرف رجوع کرنے والا شخص ملکوتی صفات کا حامل ہو۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب مطہر کا دنیائے فانی سے آزاد و فارغ ہونے کا یہ ادنا ثمرہ تھا کہ آپ جو کچھ بھی اپنے پاس رکھتے تھے سب کا سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور خدمت دین و ملت کے لیے پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا ما خلفت لعیالک فقال اللہ تعالی ورسولہ، یعنی اے صدیق رضی اللہ عنہ تو نے اپنے مال میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا، فرمایا اللہ تعالی اور اس کے رسول برحق کی محبت۔ پس اے طالب صادق، جب دل دنیا کی علائق سے آزاد ہوا تو اس کی تمام کدورت بھی جاتی رہی، اور یہ صفات ایک حقیقی صوفی کی ہوتی ہیں۔ ان کا انکار گویا حق کا انکار ہے، اور میں کہتا ہوں کہ صفا کدورت یعنی خب سے باطن کی ضد ہوتی ہے، اور خب سے باطن تیرگی ہے۔ پس در حقیقت صوفی وہی شخص ہوگا جو تیرگی کو چھوڑ کر نور حق کی طرف رجوع کرے، جیسا کہ مصر کی عورتوں پر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے لطائف اثر انداز ہوئے اور مشاہدہ کے استغراق میں بشریت کی حسیات کا غلبہ ہوا، لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائے باطن اور مانوی تقدس تھا جس کے تحت وہ بشری حسیات سے بالاتر ہو کر بے اختیار پکار اٹھیں کہ ما ھذا بشر ان ہوا الا ملک کریم، یعنی یہ شخص بشر تو ہرگز نہیں بلکہ یہ خدا کا کوئی برگزیدہ فرشتہ ہے۔ اور اسی لیے طریقت کے مشائخ نے فرمایا ہے کہ لیس الصفا من صفات البشر لأن البشر مدر والمدر لا يخلو من القدر، یعنی صفا بشر کی صفات میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ بشر مٹی کا ڈھیلا ہے، اور مٹی کا ڈھیلا کدورت یعنی تیرگی سے محفوظ نہیں۔ بس صفا کی مثال افعال سے نہیں دی جا سکتی، اور محض مجاہدہ سے بشریت نہیں مٹ سکتی، اور چونکہ صرف احوال و افعال کے مشاہدے سے کسی کے صفائے دل کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے صفا کا تعلق نام
ناموں اور لقبوں کے ساتھ ہرگز نہیں۔ اس بنا پر یہ بالکل درست ہے کہ الصفا صفت الاحباب وہم شموس بلا صحابی، یعنی صفا مخلص دوستوں کی صفت ہے، اور ایسے دوست وہ آفتاب ہیں جو بادلوں میں چھپے ہوئے نہیں۔ جاننا چاہیے کہ دوست وہ ہے جو اپنی صفت کی ضد سے فانی ہو لیکن دوست کی صفت کے ساتھ باقی ہو۔ نیز دوست وہ شخص ہے کہ اس کے احوال صاحبان کشف و حال کے نزدیک مثل آفتاب روشن ہو۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حارثہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یعنی وہ ایک ایسا بندہ ہے جس کا دل اللہ تعالی نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ اور طریقت کے بزرگوں میں سے ایک نے فرمایا ہے کہ دیا الشمس والقمر اذا شترک تموذج من صفاء الحب والتوحید اذا شتبک۔ سورج اور چاند کا نور جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو وہ محبت اور توحید کے مخلوط نور کے طرح ہیں۔ بس توحید و محبت کی تجلیات کے مقابل سیاروں کے نور کی کیا حقیقت ہے؟ نور توحید تو خالصتاً اللہ کا نور ہے اور دنیا کی ہر روشنی اس کے مقابل ہیچ ہے۔ جاننا چاہیے کہ جس طرح آنکھ چاند اور سورج کے نور کو دیکھتی ہے، اسی طرح توحید و معرفت کے نور کی تجلیات سے عرش اور صاحب عرش کا مشاہدہ کرتا ہے اور دنیا ہی میں عقبہ کی اطلاع پا لیتا ہے۔ مشائخ طریقت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بندہ مقامات کی قید سے آزاد، احوال کدورت سے محفوظ اور باطنی تغیر و تلوں سے بالاتر ہو کر تمام عمدہ صفات سے موصوف ہوتا ہے تو پھر اس ازلی اور ابدی حقائق منکشف ہونے لگتے ہیں، کیونکہ لأن الصفا حضور بلا ذهاب وجود بلا اسباب، یعنی صفائے باطن ایک ایسے حضور کا نام ہے جس میں غیاب اور غیر حاضری کا کوئی دخل نہیں، اور وہ ایک ایسا وجود ہے جو کسی سبب کے بغیر ہی پایا جاتا ہے۔ ایسی صفا ایک دریافت بے علت ہوتی ہے، اس لیے کہ جس حاضری پر پوشیدہ غائب ہونا صورت پذیر ہو وہ حضور نہیں، اور جس شخص کو حضور حاصل ہو اس کے لیے شریعت اور احکام الہی کی بجا آوری اس طرح دشوار نہیں جس طرح دیگر مخلوق پر ہے۔ جیسا کہ حارث رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا. فقال انظر ما تقول يا حارثة، إن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال حرفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها وفضتها ومورها فسهرت ليلي وزمات نهاري حتى صرت كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتدارؤون وفي رواية يتغاورون. یعنی اے حارث، تو نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی کہ میں نے صبح ایک مومن صادق کی حیثیت میں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اچھی طرح غور کر کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ دنیا میں ہر شے کے لیے ایک حقیقت اور دلیل و برہان ہوتی ہے، تیرے ایمان کے لیے دلیل و برہان کیا ہے؟ حارث نے عرض کیا کہ میں نے اپنے نفس کی اس دنیا میں اچھی طرح سے پہچان کر لی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ میرے نزدیک پتھر، سونا، چاندی اور ڈھیلا وغیرہ تمام چیزیں یکساں ہو چکی ہیں۔
بس رات کو ذکر و عبادت کے لیے جاگتا ہوں اور دن پیاسا رہتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں، یہاں تک کہ اب میں اپنی روحانی تجلیات اور کشف کے باعث گویا اہل جنت کو جنت ایک دوسرے کی زیارت کرتے دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کو گریہ وزاری کرتے دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور صوفی ایک ایسا نام ہے جس سے بڑے بڑے اولیاء اور محققین کو پکارتے رہے ہیں۔ اور مشائخ سے ایک شیخ ارشاد فرماتے ہیں، صفاہ الحب فہو صوف ومن صفاہ الحبیب فہو صوفی، یعنی وہ شخص جو محبت کے واسطے سے مصفا ہوتا ہے وہ صافی ہے، اور جو شخص دوست کی محبت میں محو اور غیر دوست سے آزاد اور بے تعلق ہو صوفی ہے۔ بس یہ معنی اہل تصوف کے نزدیک آفتاب سے زیادہ روشن ہیں۔ وہ نہ تو الفاظ اور عبارت کی حاجت رکھتے ہیں اور نہ اس بحث میں پڑتے ہیں کہ لفظ صوفی کس مصدر سے مشتق ہے، انہیں تو صرف معانی اور باطن سے عشق ہے۔ لَإِنَّ الصَّفَا مَمْنُوعُ عَنِ الْعِبَارَةِ، کیونکہ صفائے باطن عبارات کے تکلف سے بالاتر شے ہے۔ بس جب صوفی تمام عبارات سے منع کیا گیا ہے تو تمام دنیا کے لوگ اس نام کی صحیح اور حقیقی تعبیر بھی نہ جانتے ہوں تو اس نام پر اس کا کیا حرج و اثر ہوگا؟ بہرکیف کامل لوگ انہیں صوفی ہی کہیں گے، اور ان کے متعلقین اور طالبوں کو متصوف کی وضاحت و تعبیر میں کہا گیا ہے کہ الصفا والآیۃ ولها آیۃ وروایۃ والتصوف وحکایۃ للصفاء بلا شکایہ، یعنی صفا ایک علامت ولایت ہے اور یہ اسی کی روایت اور نشانی ہے، اور تصوف صفا کے لیے ایک حکایت ہے بغیر شکایت کے۔ پس صفا کے معنی روشن اور ظاہر کے ہیں، اور تصوف اس معنی کی بنا پر حکایت ہے۔ اس معنی کے اہل اس درجے میں 3 قسم کے ہیں، ایک صوفی، دوسرا متصوف، تیسرا مصطوف۔ پس صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے فانی ہو اور حق کے ساتھ باقی ہو، وہ نفس و طبیعت کے قبضے سے و اقتدار سے آزاد اور حق کے ساتھ مکمل طور پر واصل ہو۔ متصوف وہ ہے جو ریاضت و مجاہدہ سے اس درجے کو طلب کرتا ہے اور راہ طلب میں اپنے آپ کو صوفی کی صفات پر درست و قائم رکھتا ہے، اور متصوف وہ ہے جو دنیا کا مال و متاع اور مرتبہ و عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کی مثل کرتا ہے، اور ان دونوں چیزوں یعنی صفا اور تصوف سے کوئی ربط و تعلق نہیں رکھتا، اور محض اسباب دنیا کی پرستش میں ذکر و عبادت، روحانیت اور باطنی تقاضوں سے غافل و بیگانہ رہتا ہے۔ پس صوفی صاحب وصول ہوتا ہے کیونکہ وہ صفا کے اہم اصول کی ریاضت و مجاہدے سے پیروی کرتا ہے اور ان صفات کی تحصیل میں کوشاں ہوتا ہے، اور متصوف ان صفات کی جانب راغب ہونے کے باعث دنیا کے لہو و لعب اور لغویات میں محو رہتا ہے، اور جب صوفی کے حصے میں وصل آیا اور وہ اپنی حقیقی مراد پا لینے کے باعث کسی مراد و مقصد کی طرف متوجہ نہ ہوگا، اور جس شخص کے حصے میں اصل آیا تو وہ طریقت کے باطنی کوائف و حالات پر مضبوطی سے قائم رہا اور اس کی حفاظت کے حصول کے لیے اعتکاف کیا، اور جو شخص محض نفس امارہ کا غلام ہوا اور خواہشات ہی کی پیروی کی، وہ رسم و رواج میں الجھ جانے کے باعث معانی کی طرف سے محجوب ہوا اور بسبب حجاب معشوق حقیقی کے وصل سے محروم و محجوب رہا، اور مشائخ نے اس موضوع پر بہت سی رمزیں بیان کی ہیں، اور مکمل طور پر تو ان کا احاطہ ناممکن ہے، لیکن میں ان کی بعض رمزوں کو اس کتاب میں بیان کروں گا، وباللہ التوفیق۔ پہلی فصل، تصوف کے متعلق مشائخ کے اقوال و ارشادات۔
تصوف کے موضوع پر بہت سے مشائخ نے اپنے اپنے اقوال میں نہایت عمدہ رمزیں اور نکات بیان فرمائے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوفی اذا نطق بأن نطقه عن الحقائق وإن سكت نطقت عنہ الجوارح بقطع العلائق، یعنی ایک صوفی جس وقت بولتا ہے تو اس کے الفاظ بیش قیمت حقائق و معارف کا اظہار کرتے ہیں، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کے تمام اعضائے جسم اس حقیقت کی واضح ترجمانی کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے تعلقات سے بالکل منقطع ہو کر اللہ تعالی کی ذات واحد میں محو و مستغرق ہو چکا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس پر وہ خود عامل نہ ہو، اور جب خاموش ہوتا ہے تو یہ خاموشی اس کے حال کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس کا حال علائق دنیاوی سے منقطع ہو جانے پر ناطق ہوتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ التصوف نعت عقیم العبد فیہ قبل نعت للعبد ام للحق، فقال نعت للحق حقیقتا ونعت للعبد رسم، یعنی تصوف صفائے باطن کی وہ صفت عالیہ ہے جس پر بندے کا مستقل قیام ہو۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس صفت کا اصل حقدار بندہ ہے یا اللہ تعالی؟ فرمایا کہ اللہ تعالی کے لیے تو یہ صفت حقیقی ازلی اور دائمی ہے، لیکن بندے کے لیے یہ صفت عارضی اور رسمی ہے، یعنی تصوف کی حقیقت تو بندے کی صفت کے فنا کو جانتی ہے، اور بندے کی صفت کا بقا خدا کی صفت کے بقا کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو خدا کی نعمت کہتے ہیں۔ اور تصوف کی رسم ہمیشہ بندے کے مجاہدے کی مقتضی ہے، اور ہمیشہ مجاہدہ کرنا بندے کی صفت ہوتا ہے، اور جب دوسرے معانی بیان کرنا چاہو تو یوں کہہ سکتے ہو کہ توحید کی حقیقت و ماہیت کے پیش نظر بندے کے لیے صفت کا مستقل قیام درست نہیں، اس لیے کہ بندہ کی صفتیں دائمی نہیں، اور مخلوقات کی صفت رسم کے سوا اور کچھ، اور جتنی کچھ بھی یہ صفت پائی جائے وہ صفت خداوندی ہی کا تو ایک عکس یا پرتو ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی نے بندے کو حکم دیا کہ روزہ رکھ، اور روزہ رکھنے کے ساتھ بندے کا نام صائم ہو جائے گا۔ رسم کی روح سے وہ روزہ بندے کی طرف سے سمجھا جائے گا، لیکن حقیقت کی روح سے وہ روزہ اللہ تعالی کی طرف سے سمجھا جائے گا، اور اسی بنا پر ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میری رضامندی سے رکھا جاتا ہے اور میں ہی بندے کو اس کا حقیقی اجر دوں گا۔ اور ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ التصوف ترک کل حظ للنفس، یعنی تصوف تمام نفسانی لذتوں کو ترک کر دینے کا نام ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک رسم اور دوسری حقیقت۔ رسم کے معنی تو یہ ہیں کہ اگر وہ لذت نفسانی ترک کرنے والا ہے تو لذت کا ترک کر دینا بھی لذت ہے، بس یہ رسم کہلائے گی، اور اگر لذت خود بخود اس کو چھوڑ دے تو یہ لذت کا فنا ہے، اور ان معنی کا تعلق حقیقت میں مشاہدہ سے ہے، بس لذت کو ترک کر دینا بندے کا فعل ہے، اور بندہ کو اپنی ہستی میں محو کر کے لذات کو فنا کر دینا اللہ تعالی کا فعل ہے، اور بندے کا فعل تو رسم و مجاز کہلاتا ہے، لیکن حق تعالی کا فعل حقیقت کہلاتا ہے۔ اور اس قول سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو کما حقہ توضیح ہو گئی کہ الصوفیۃ هم الذین صفت ارواحهم فصاروا فی الصف الاول بین ید الحق، یعنی صوفی وہ لوگ ہیں جن کی روحیں بشریت کی تیرگی اور فسق و فجور کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوئیں، اور وہ نفسانی آفات سے محفوظ کر
محفوظ ہو کر اولیاء اور صلحاء کی اس پہلی صف میں متمکن ہیں جو عین ذات خداوندی کے سامنے اس کے دیدار سے سکون و اطمینان پاتے ہیں، یعنی وہ ہمہ وقت مشاہدہ ذات حق کی روحانی لذات میں محو رہتے ہیں۔ اور ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوفی الذی لا یملک ولا یملک، یعنی حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو کائنات کے تمام عناصر کو فانی سمجھتے ہوئے نہ تو اشیاء کائنات میں سے کسی شے کو اپنی مستقل ملکیت میں رکھتا ہے اور نہ خود غیر اللہ میں سے کسی ہستی کی ملکیت بنتا ہے، اور اس سے مراد عین فناہی ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی فانی صفت والا نہ تو حقیقی معنوں میں مالک ہو سکتا ہے اور نہ مملوک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صوفی جیسے دنیا کے مال و متاع میں سے کوئی چیز اپنی ملک نہیں رکھتا، ویسے ہی عقبہ کی تمام ممکن چیزوں کو بھی اپنی ملک نہیں گردانتا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بھی اتباع نفس اور پیروی لذات کی ایک صورت ہے جو توحید کے معنوی تقاضوں کے برخلاف ہے۔ بہرکیف وہ اپنے دل و دماغ کو غیر اللہ کی گرفت میں کسی حیثیت سے بھی نہیں آنے دیتا، وہ اپنے ارادہ و خواہش کو غیر اللہ سے منقطع رکھتا ہے۔ ابن الجلالی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التصوف حقیقت لا رسم، یعنی تصوف ایک حقیقت ہے محض رسم نہیں، اور اس کے لیے اہل حقیقت و معرفت ہی اس کا صحیح فہم و ادراک کر کے اس کی صفات کو ضبط و محفوظ کر سکتے ہیں، اور ان کے برعکس رسم و رواج کے بندے اس کی معنوی صفات اور کیفیات تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے، اور واضح رہے کہ تمام معاملات میں رسم مخلوقات سے اعراض کرنے کا نام ہے، تو لامحالہ اس کے لیے رسم و رواج کی پیروی جائز نہ ہوگی۔ اور ابو عمر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ التصوف رؤیت الکونین نقص بل غض الطرف عن الکون، یعنی صاحب تصوف کا منصب یہ ہے کہ وہ توحید کے تقاضوں کے تحت دونوں جہان میں نقائص و معائب دیکھتا ہے، بلکہ اپنی آنکھوں کو تمام کائنات سے پھیر کر صرف ذات خداوندی پر مرتکز رکھتا ہے اور صفائے باطن میں کوشاں ہوتا ہے، اس لیے کہ کائنات کا وجود اسی وقت تک ثابت ہے جب تک وہ نگاہ و توجہ کا مرکز ہے، لیکن جب نگاہ توجہ اس سے ہٹ جائے گی تو کائنات بھی صوفی کے نزدیک کالعدم ہو جائے گی، اور در حقیقت یہی مخصوص صفت ربانی بصیرت کا بقا ہے۔ بالفاظ دیگر جو شخص ماہیات اور مخلوقات کو نہ دیکھے وہ خداوند کریم کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک شخص تو اپنے آپ کو محض بصارت ناقصہ سے دیکھتا ہے، اور ایک اپنے سے آنکھ میچ لیتا ہے، اپنے آپ سے آنکھ میچ لیتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا، اور پھر وہ جس کو دیکھتا ہے وہ صرف ذات حق ہے۔ اور اصحاب معانی کے نزدیک یہ طریق تصوف میں ایک بہت بلند درجہ رکھتا ہے اور بے مثل اسرار و نکات کا حامل ہے۔ اور ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں التصوف شرک لأنہ صیانۃ القلب عن رؤیت الغیر ولا غیر، یعنی تصوف شرک ہے کیونکہ تصوف دل کا غیر اللہ کی طرف سے نظر نہ کرنے کا نام ہے، اور جب عقیدہ توحید کے تحت غیر کوئی ہے ہی نہیں، اور جب اثبات توحید کے لیے غیر اللہ کا دیکھنا شرک ہوا تو پھر غیر کے وجود کا تصور ہی کیوں رکھا جائے، جس کی خاطر تصوف اس قدر مجاہدہ اور احتیاط سکھاتا ہے۔ اور حضرمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ التصوف صفاء السر من قدورت اطفالف، یعنی تصوف کے معنی ہے اپنے باطن کو غیر اللہ کی قدورت سے پاک و صاف رکھنا اور خلاف شریعت چیزوں سے پرہیز کرنا۔
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی اپنے قلب کو شرک و فسق کی آفات سے نگاہ رکھے، اس لیے خدا کی دوستی موافقت ہوتی ہے اور اس کی ضد مخالفت ہے، اور ایک دوست کو تمام جہان میں دوست کے فرمان کی اطاعت سے زیادہ کوئی شے محبوب نہیں۔ آج جب اس کی مراد ایک ہی ہوگی تو مخالفت کیوں کر اختیار کرے گی؟ اور محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف، یعنی تصوف میں بھی تجھ پر فوقیت رکھے گا۔ اور اخلاق حسنہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ اطلاق جو حق تعالی کے ساتھ متعلق ہیں، یعنی اس کے احکام کا احترام اور عملی طور پر ان کی پیروی، اور دوسرے وہ اخلاق جو مخلوق کے ساتھ متعلق ہیں، یعنی حقوق العباد کی حفاظت و نگہداشت اور بندگان خدا کے ساتھ معاملات کی درستگی۔ اور اس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعمیل انسان کو صرف اللہ تعالی سے قریب تر کرتی ہے اور اس کے ایمان میں قوت و توانائی کا موجب ہے۔ اور ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں الصوفی لا يسبق ممته خطرۃ البتۃ، یعنی صوفی وہ ہوتا ہے جس کے جذبات و احساسات اور رجحانات و عواطف اس کے ہم قدم رہیں اور اس سے سبقت نہ لے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پوری طرح حاضر ہو اور اس جگہ ہو جہاں بدن ہے، اور بدن اس جگہ ہو جہاں دل ہے، اور دل اس جگہ ہو جہاں قدم ہے، اور قدم اس جگہ ہو جہاں دل ہے، اور قول اس جگہ ہو جہاں فعل ہے، اور فعل اس جگہ ہو جہاں قول ہے۔ الغرض اس کے ظاہر و باطن اور جسم و روح میں مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور ایسی حضوری دل کے حاضر و جمع رہنے کی نشانی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ کہتے ہیں کہ دل اپنے آپ سے غائب ہے اور حق کے ساتھ حاضر ہے، ان کا قول معتبر نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دل حق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اس کا قول معتبر نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دل حق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ جب تک اپنے آپ کا مشاہدہ ہوتا ہے اپنے آپ سے غیبت ہرگز نہیں ہو سکتی، اور مشاہدہ ذات خداوندی حضوری بے غیبت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضوری بے غیبت سے حاصل ہوتا ہے۔ ان معنوں کا تعلق شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے ہے کہ الصوفی لا یری فی الدارین مع اللہ غیر اللہ، یعنی حقیقی صوفی دونوں جہان میں اللہ تعالی کی ہستی کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر جگہ اور ہمیشہ اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے، اور غیر اللہ کا وجود اس کے نزدیک کالعدم ہوتا ہے، یا بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ صوفی مخلوقات کو بھی دیکھتا ہے تو در حقیقت اس کا منشا خالق ہی کو دیکھنا ہے، اور اس کی ذات و صفات کا عرفان حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی قرآنی حقیقت ہے جس کا التزام پیغمبروں تک کو کرنا پڑا، اور اسی مضمون سے ایک نکتہ اور پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ بندے کی ہستی غیر ہوتی ہے، اور جب وہ غیر اللہ کو نہ دیکھے گا تو انتہا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی نہ دیکھے گا، کیونکہ وہ خود بھی تو غیر اللہ میں سے ہے، نیز وہ مخلوقات کے متعلق و اسبات کی بحث سے بکلی فارغ ہو جائے گا۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں التصوف مبنی على 8 خصائل السخاء والرداء والصبر والإشارة والغربة ولبس الصوف والصياحة والفقر، أما السخاء فلا إبراهيم، وأما الرداء فلإسماعيل، وأما الصبر فلا أيوب، وأما الإشارة فلزكريا، وأما الغربة فليحيى،
وأما لبس الصوف فلموسى وأما السياحة فلعيسى وأما الفقر فلمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین. یعنی تصوف 8 بلند خصائل و صفات پر مبنی ہے اور ان کے عنوان ہیں سخا، رضا، صبر، اشارہ، غربت، اون کا لباس، سیاحت اور فقر. ان صفات کے لیے نہایت مؤثر اور نمایاں مثالیں چاہو تو وہ یہ ہیں. سخاوت کی انتہا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی کہ انہوں نے رب واحد کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. یہ اور بات ہے کہ تعمیل حکم پر ان کے صدق و اخلاص کی قدر کرتے ہوئے پروردگار نے اسے بچا لیا اور پھر ان کے عین مطابق رضا کے تقاضے حضرت اسماعیل علیہ السلام بجا لائے اور حکم الہی سن کر اس کی تعمیل میں کسی طرح کا تعامل نہ کیا. اور صبر ایوب علیہ السلام کے لیے ہے کہ تمام جسم میں کیڑے پڑ گئے مگر انتہائی تسلیم و رضا میں صبر سے کام لیا اور اف تک نہ کی، جس کے عوض نہ صرف اللہ تعالی نے انہیں صحت کاملہ بخشی بلکہ ان پر بطور خوشنودی سونے کی بالافراط بارش بھی فرمائی. اور اشارہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے ہے جن کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارات کے علاوہ زبان سے بات چیت نہیں کرے گا. اور غربت یعنی بیگانگی اور بے تعلقی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ ساری عمر غربت میں رہے. اور اس جگہ کا غربت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خویشوں میں رہ کر بھی خویشوں سے بیگانہ رہے. اور یہ عمل ان کے لیے زیادہ سے زیادہ قرب حق کا باعث ہوا. اور لباس تصوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان کے سب کپڑے اون کے ہوتے تھے. سیر و سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے جو معرفت حق تعالی اور تبلیغ و ارشاد کے لیے ساری عمر سیر و سفر میں رہے اور بندگان خدا کی خدمت و اصلاح کو اپنا نصب العین بنایا. فقر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جن کو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی چابیاں عطا کیں، جن کو اہل مکہ نے اپنا بادشاہ بنانا چاہا مگر انہوں نے رب واحد کی درگاہ سے وابستگی و وفاداری اختیار کی اور فقر کو دنیا کی بادشاہت پر ترجیح دی، جس کا ادنا کرشمہ یہ تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے خزائن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور ایک وقت میں زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہ ملتا تھا. اور حصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصوفی لا یوجس بعد عدم ولا یعدم بعد وجودہ، یعنی حقیقی صوفی وہ ہے جس سے مشاہدہ ذات حق میں محو و مستغرق ہونے کے بعد عالم وجود میں پایا نہ جا سکے، لیکن جب وہ محویت سے عالم وجود میں واپس آئے تو دنیا کی کوئی شے اس کے حضور قلب کو معدوم نہ کر سکے. اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس کی یافت کو نایافت نہ ہو اور نایافت کو پافت نہ ہو، یہاں تک کہ اسبات بے نفی اور نفی بے اسبات ہو. اور اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ اس کی بشریت کا حال بھی ساقط ہو جائے اور اس کے شواہدات جسمانی بالکل معدوم ہو کر اس کی کیفیات روحانی کو فروغ دیں اور ساتھ ہی اس کے تعلقات بشریت سے منقطع ہو جائیں تاکہ بشریت کے مخفی راز اس پر روشن و منکشف ہوں. بالفاظ دیگر وہ اپنے حضور اور وجود کے لیے خارجی دنیا میں سے کسی شے کا محتاج نہ ہو بلکہ بذات خود ایک قائم بالذات اور محکم و مستقل ہستی ہو. اور عدم و وجود کی یہ مقدس کیفیات 2 پیغمبروں میں ظہور پذیر ہوئیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام میں کہ ان کے وجود میں عدم نہ تھا اور اسی کیفیت عدم کے باعث انہیں خدا کے حضور خود التجا اور درخواست کرنا پڑی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یعنی اے پروردگار میرے سینے اپنے علوم و اسرار کے لیے کھول دے اور جو فرائض تو نے مجھ پر عائد کیے ہیں ان کی تعمیل میں میرے لیے سہولیات پیدا کر.
اور دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم محویت کاملہ کے عدم یعنی محویت کاملہ میں وجود یعنی بے حضوری نہ تھا، اور اسی امتیازی صفت کی بنا پر التجا کیے بغیر ہی اللہ تعالی نے بذات خود فرمایا کہ علم نشرح لک صدرک، یعنی کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اپنے علوم و اسرار کے فہم و ادراک کے لیے نہیں کھول دیا؟ ان میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک شے کی طلب و خواہش کی، لیکن دوسرے پیغمبر گو خواہش کے بغیر ہی خود بخود اس سے آراستہ و پیراستہ فرمایا۔ اور علی بن بندار سیرنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، التصوف اسقاط رؤیت الحق ظاہرا و باطنا، یعنی تصوف کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ صوفی مشاہدہ ذات حق کے لیے عالم باطن دونوں میں سے کسی کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اور اس کا مفہوم و منشا یہ ہے کہ اگر تو ظاہر ہر نگاہ کرے گا تو کائنات خداوندی میں اپنی ہستی ہیچ دکھائی دے گی، اور ظاہری مشاہدات کو ترک کر کے جب تو باطن کی طرف توجہ کرے گا تو وہاں اللہ تعالی کی تائید و توفیق کو اپنے ساتھ پالے گا، لیکن مشاہدہ باطن کا مقصود و مطلوب بھی بہرکیف حق تعالی ہوگا۔ پس اس بنا پر تجھے باطن کو بھی ترک کرنا چاہیے تاکہ تو ذات حق تعالی کو کما حقہ دیکھ سکے، اور جب تو حق تعالی کو پوری طرح دیکھ لے گا تو پھر اپنے آپ کو بالکل نہ دیکھے گا، اور اسی کو اصطلاح تصوف میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہونا کہا جاتا ہے۔ اور محمد بن احمد بقری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، التصوف استقامت الاحوال مع الحق، یعنی تصوف کا مفہوم و مقصود یہ ہے کہ صوفی کے تمام اعتقادی و عملی اور ظاہر و باطنی احوال اللہ تعالی کی ذات اور اس کے احکام سے ہمیشہ اور ہر حالت میں وابستہ اور باوفا رہیں، اور راہ حق پر گامزن رہنے میں اس سے کوئی لغزش و کوتاہی نہ ہو۔ اور یہ اس لیے کہ جس شخص کا قلب و دماغ اور عقیدہ و عمل ہمیشہ ذات حق تعالی سے باوفا ہو، اس کا مزاج اپنی روحانی و باطنی استقامت کے باعث حالات کے تغیرات کا اثر ہرگز قبول نہیں کرتا، اور نہ اسے کوئی شے صراط مستقیم پر گامزن رہنے سے مانع آ سکتی ہے۔ اس کا حقیقی نصب العین رضائے حق کا حصول اور دستور سماوی کی پیروی کرنا ہوتا ہے۔ دوسری فصل معاملات تصوف کے بیان میں ابو حفص حداد نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ التصوف کلہ ادب ولکل وقت ادب ولکل مقام ادب ولکل حال ادب فمن لزم ادب الاوقات بلغ مبلغ الرجاء ومن ضيع الآداب فهو بعید من حیث یظن القبول، یعنی تصوف سب کا سب ادب ہے، تمام اوقات میں ادب ہے، تمام مقامات میں ادب ہے، تمام حالات میں ادب ہے۔ بس جس شخص نے بھی تصوف کے ان تمام مذکورہ آداب کا پاس و لحاظ کیا اور عملاً ان کی پیروی کی، اس نے اللہ تعالی کے خاص محبوب بندوں کا درجہ پا لیا۔ لیکن جس شخص نے ان آداب سے غفلت و بے اعتنائی برتی اور انہیں ضائع کر دیا، وہ خدا کے ہر ذریعہ قبولیت سے محروم و درماندہ رہ گیا، اور یہ معنی بالکل ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے قریب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، لیس التصوف رسوما ولا علوما ولکنہ اخلاق، یعنی تصوف نہ تو محض رسوم کا نام ہے اور نہ محض متداول علوم کا مجموعہ ہے، بلکہ وہ تو اخلاق حسنہ سے عبارت ہے جس کا مقصد تزکیہ باطن ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تصوف محض رسوم سے متعلق ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہو جاتا، اور اگر صرف علوم کا نام ہی تصوف ہوتا تو وہ تعلیم سے حاصل ہو جاتا، حالانکہ وہ نہ تو رسمی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اور نہ علوم کی وساطت سے، بلکہ وہ تو ایک باطنی کشف و بسط اور روحانی تزکیہ کا حاصل ہے، جس کے لیے توفیق و رہنمائی زیادہ تر حق تعالی کی جانب سے ہوتی ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ تصوف تو اخلاق ہی اخلاق ہے، اور جب تک تو اس کی سیرت اور معنوی تقاضوں کا طالب نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ درست نہ کرے گا تو اس کی تحصیل سے عاجز رہے گا۔ اور رسوم و اخلاق کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ رسوم تو ان افعال کو کہتے ہیں جن کا حصول تکلف، جدوجہد اور اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سراسر عالم ظاہر ہے، اور ظاہر باطن کے برعکس ہوتا ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح فعل معنی سے بیگانہ ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے خلاف اخلاق ان صفات باطنی کا نام ہے جو بغیر کسی تکلیف و اسباب کے حاصل ہوں، اور ایسے اخلاق کا ظاہر بھی باطن کے عین مطابق ہوتا ہے۔ مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التصوف حسن الخلقی، یعنی تصوف خوش اخلاقی کا نام ہے، اور غور سے دیکھا جائے تو یہ خوش اخلاقی حیات انسانی کے تمام ظاہری و باطنی عوامل پر حاصل ہے، سیرت کا فروغ و ارتفاع ہے، معاشرے میں امن و سکون کی روح ہے، اور وہ مبارک و خوشگوار دستور ہے جس کی مکمل بجا آوری سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تمام ممکن تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ حسن خلق کا پہلا اور بنیادی تقاضا تو یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اخلاق درست رکھے، اس کے ساتھ درست رکھے، بزرگوں کا ادب و احترام کرے، چھوٹوں سے محبت و شفقت کا برتاؤ کرے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، سب کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، عجز و بربادی کو اپنا شعار بنائے، اور کسی حیثیت سے کسی مقدار میں بھی دیگر لوگوں کے حقوق ناجائز طور پر غصب و تلف نہ کرے۔ بعد ازاں حسن خلق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور نفس کے ساتھ اپنے اخلاق درست رکھے، یعنی جائز و ناجائز، حلال و حرام کا امتیاز کیے بغیر محض نفس امارہ کی پیروی نہ کرے، اور خواہشات نفسانی کے ہاتھوں مجبور و بے بس نہ ہو۔ بالفاظ دیگر وہ نفس کو شریعت کے تابع رکھے، شریعت کو نفس سے مغلوب نہ ہونے دے۔ پس جو شخص ان صفات اور ان لوازم میں سیرت انسانی کی بنیاد پر اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے وہی صاحب اخلاق حسنہ ہے، اور وہی صحیح معنوں میں صوفی ہے۔ اور یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس بیان کے عین مطابق ہے جو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ قرآن ہی کی عملی تفسیر تھے، اور قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی برحق آپ تو اخلاق عظیم کے حامل ہیں۔ اور انہی اخلاق کی صحیح بجا آوری کے لیے حضرت کو خطاب کرتے ہوئے حکماً ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، یعنی آپ عفو و درگزر سے کام لیا کریں اور لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی تلقین کیا کریں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیا کریں۔ تصوف کی حقیقی روح پر نظر رکھتے ہوئے مرتعش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں هذا مذهب كله جد فلا تخلط بشيء من الهزل، یعنی تصوف کا کلی اور مجموعی طور پر صرف حق جوئی اور حق اندیشی پر مبنی ہے، لہٰذا اس میں باطل اور لہو و لعب کا کوئی عنصر شامل مت کرو۔
اس کے معنی یہ ہیں کہ اہل توحید و تقوی کی پیروی اختیار کرو اور اہل شرک اور اہل تقلید سے گریز کرو جو صرف رسم و رواج کے بندے ہیں۔ جب علماء نے اہل زمانہ کی کیفیت دیکھی، رسم و رواج کے غلام صوفیوں کو دیکھا، ان کے رقص و سرود اور سماع اور محفل سماع کو دیکھا، اور یہ بھی مشاہدہ کیا کہ یہ لوگ بادشاہوں کے دربار میں خوراک و وظیفہ اور دنیاوی مفادات کے لیے ان کی قصیدہ خوانی اور چاپلوسی کرتے ہیں، تو وہ تصوف اور صوفیہ کے متعلق ہی بدگمان ہو گئے اور سمجھا کہ جب ان کی یہ کیفیت ہے تو ان سے پیشتر کے تمام صوفیہ کا بھی یہی طریقہ ہوگا۔ حالانکہ ایسا فیصلہ قائم کر لینے کے لیے یہ کوئی ٹھوس اور معقول دلیل نہیں ہے، کیونکہ بدعقیدہ، گمراہ، پابند رسم و رواج اور بدعمل قسم کے لوگ تو خود علماء کے گروہ میں بھی موجود ہیں اور ہر عہد میں موجود رہے ہیں، اور یہ دور دین و شریعت سے غفلت و بے اعتنائی کا دور ہے۔ جاہ پرستی اور نفس کی پیروی علماء کو فسق و فجور میں مبتلا کرتی ہے، عابد و زاہد لوگوں کو منافق اور مشرک اور بد عقیدہ بناتی ہے، اور صوفیوں کو رقص و سرود اور لہو و لعب میں مشغول کرتی ہے۔ لیکن بائیں ہمہ یہ ابدی حقیقت یاد رکھو کہ وہ اہل طریقت کبھی تباہ نہیں ہوتے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ گمراہ و بیہودہ لوگ خواہ اپنی بیہودگی اور لہو و لعل کو پوشیدہ رکھنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، وہ کسی صورت میں پوشیدہ نہیں رہ سکتے، اور فسق بہر کیف فسق ہی رہے گا۔ ابو علی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، التصوف اخلاق الردیہ، یعنی تصوف پسندیدہ اخلاق کا نام ہے، اور پسندیدہ اخلاق و اعمال وہ ہیں جو حسب شریعت اسلامیہ ہوں، اور جن کی تعمیل میں مسلمان ذات خداوندی پر مکمل بھروسہ رکھے اور اسے ہر حال میں کافی سمجھے۔ اور ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، التصوف هو الحریۃ والفتوۃ وترک التکلف والسخاء وبدل الدنیا، یعنی تصوف کے معنی قلب و دماغ اور افکار و اعمال کی بالکل سے مکمل آزادی، راہ عمل میں ہمت و جواں مردی، دنیا کے رسوم و تکلفات سے احتراز، اور حسب حکم الہی غرباء و مسکین میں خدا کی عطا کردہ نعمتوں کا فیاضی سے انفاق۔ اور ابو الحسن ابو شحنہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، التصوف اليوم اسم ولا حقیقت وقد کان حقیقہ، یعنی عہد حاضر میں تصوف کا محض نام ہی نام رہ گیا ہے، اور غفلت و معصیت کے باعث اسے ایک حقیقت نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ماضی میں روشن ضمیر اور صاحب بصیرت و معرفت لوگوں کے نزدیک یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے زمانے میں تصوف کو ایک حقیقت سمجھا جاتا تھا، وہ صرف نام کو نہیں تھا، مگر عہد حاضر میں اس کا نام تو ہے مگر اس کے معنی اور روح غائب ہے۔ ان بزرگوں کے عہد مبارک میں تصوف کے معاملات معلوم تھے مگر اس کا دعویٰ مجہول تھا۔ اب دعوے نے تو ہر طرف شہرت پکڑ رکھی ہے مگر معاملات میں یعنی برتاؤ مجہول ہے۔ میں نے تصوف کے متعلق مشائخ کے اس قدر اقوال و ارشادات اور ان کی تشریحات جو پیش کیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ تصوف کے صحیح معانی و مقاصد تجھ پر روشن اور واضح ہو جائیں اور تو اس کے متعلق لوگوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں سے محفوظ رہے۔ تصوف کے منکروں سے دریافت کرو کہ تصوف کے انکار سے تمہاری مراد کیا ہے۔ اگر محض نام کا انکار مراد ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں، اس لیے کہ معانی محض اسما سے بیگانہ و بالاتر ہوا کرتے ہیں، اور اسم کے انکار سے معانی کی صحت اور عظمت و اہمیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اگر تم تصوف کے معانی اور باطنی صفات سے انکار کرتے ہوئے تو یہ انکار کل شریعت کا انکار ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل حمیدہ کا انکار ہے اور ساتھ ہی اولیاء اللہ کی سیرت مطہرہ کا انکار ہے۔ اے طالب صادق، اللہ تجھے تصوف کے موضوع پر سعادت مند فرمائے جس طرح اس نے تمام اولیاء اللہ کو سعادت مند فرمایا ہے۔ میں تجھے اس کتاب میں تاکید خاص کرتا ہوں کہ تو تصوف کے حقوق و معاملات کی پوری رعایت رکھ اور اس کے ساتھ انصاف سے کام لے تاکہ تو اہل تصوف کے ساتھ بھی صحیح اور نیک اعتقاد رکھنے والا شخص ہو جائے۔ وباللہ التوفیق۔